السلام علیکم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ بارگاہ خداوندی میں ہماری دعا ہے کہ عبداللہ دین اسلام کی باتیں چینل دیکھنے والے، ویڈیو دیکھنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر کے دکھ درد کو دور کرے، ہر کی دلی مراد کو پورا کرے۔ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا بیان کر رہا ہوں، اسے آپ سنیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت پیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا، جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی، وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا، کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، نہیں دادا ابا، وہ بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادا کے ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، خیر، یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی تھی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ فائدہ: حضرت، یہ دل گردہ کی بات ہے، ورنہ دادا سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی، درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزاری کی کوئی صورت نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہوں یا عورت، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لا دیا، جیسا کہ چھٹے باب کے چوتھے قصے میں مفصل گزرا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔